السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنا وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے تمہیں غنی چھوڑ جائے، اور ہمیشہ صدقے کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو۔ قرآن اور حدیث ہماری مکمل تربیت کرتے ہیں، یعنی صدقہ بھی اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے جو صدقہ کرنے والے کو پیچھے فقیر نہ کر جائے۔ ایک بار ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک سے کہا کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی وارث ہے؟ ان صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بیٹی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد وہ فقیر ہو؟ تو آپ نے ان کی طرف سے 1/3 رقم کا صدقہ جو تھا وہ قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی شاعری ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے کلام کو توجہ سے سنیں اور اس پر غور کریں، اور جب ان پر حق واضح ہو جائے تو ان کے دل نرم نہ ہوں۔ ان آیات میں خاص طور پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار میں گئے اور انہوں نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو جیسے ہی آپ نے تلاوت شروع کی، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہ بے شک یہ کلام حق ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے کے بعد، آیات کے واضح ہونے کے باوجود اگر اور مگر میں پڑے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف ان کے دل نہیں جھکتے، تو جان لیں کہ ان کے دل پتھر ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کا حکم سنیں اور ان کے دل میں ایمان بھی ہو اور ان کے دل نرم نہ ہوں۔ ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ انہوں نے صرف اپنی بہن کو چند آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جیسے ہی ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب سچ ہے، آپ فوراً ایمان لے آئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ یعنی اگر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں
قبولیت کا درجہ پائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر لے تو پھر وہ اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ حانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جو ہم پر جنت کو واجب کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم عمدہ بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ یعنی جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ لوگوں کو امر بالمعروف کی تاکید کرتے رہتے ہیں، اچھے عمل کی طرف بلاتے رہتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہر حال میں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جیسے ہم سورہ میں کیا پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے ان کے لیے کس کی وعید ہے؟ جہنم کی۔ اور جو لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو بھی پاکیزہ اور طیب چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے کہا ہے کہ انہیں بارضا و رغبت کھائیں، یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے ان کو استعمال کریں، ان کا اسراف نہ کریں۔ لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا وہ کسی کے کہنے پر یا محض اپنے گمان کی وجہ سے ان کو خود پر حرام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ جو ہے وہ کفران نعمت کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اور بعض محض لوگوں کو دکھاوے کی خاطر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں اپنے تکبر، انا اور دنیا داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اسراف کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں رویے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان دو طرح کے رویے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ وضاحت کی کہ وہ لوگ وذالک جزاء المحسنین اولئک اصحاب الجحیم، یعنی جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے۔ احسان کیا ہے؟ احسان 3 طرح سے کیا جاتا ہے، زبان سے، جان سے اور مال سے۔ کسی کو اچھی بات کہنا، نرمی سے کہنا، مشکل وقت میں کسی کی دلجوئی کرنا، کوئی مشورہ مانگے تو بہترین مشورہ دینا، لوگوں کو وقتاً فوقتاً نیکی کی باتیں بتانا، اور پھر جس محفل میں بھی بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ زبان سے احسان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جان سے بھی نیکی کی جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ جب ہمارے مومن لوگ یا کوئی بھی اللہ کا بندہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو پھر جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہم اس کی حد الوسع مدد کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی مومن کی مشکل میں اس کے ساتھ پیدل چل کے کچھ دور جاؤں میرے لیے 1 ماہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے مال سے بھی نیکی کی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی مومن بھائی یا اللہ کا کوئی بھی بندہ کسی مشکل میں گرفتار ہو اور کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اس پر خرچ کرے اور اپنے بھائی کی مشکل اور پریشانی کو دور کرے، اور یہ کہ اس پر نہ وہ احسان جتائے، کیونکہ احسان جتانا ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ یعنی یہاں ہمیں زبان
زبان ایک ایسی چیز ہے اگر انسان اس کی حفاظت کر لے تو جنت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو کچھ لوگ اپنی گفتگو میں اعتدال سے کام نہیں لیتے اور بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو جو شخص کسی کو دھوکہ دینے یا بے جا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ضرور پکڑ سے کام لیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ بلا وجہ یا بغیر کسی ارادے کے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے چھوٹی موٹی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ضرور درگزر کرے گا، لیکن ارادتاً قسم کھا کر دوسروں کو نقصان پہنچانے پر اللہ کی سخت پکڑ آئے گی۔ اور پھر کسی سے قسم کھا کے وعدہ کرنا، یعنی بعض وعدے ہم انسانوں سے کرتے ہیں اور ان پر قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، تو ایسی قسمیں اگر کسی وجہ سے توڑی جائیں تو ایسی قسموں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بالغ بچوں کو کھلاتے ہو، یعنی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی قسم توڑی جائے۔ اب اگر انسان خود اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتا ہے اور وہ جب کسی مسکین کو کھانا کھلائے تو پھر وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے لیے کون سا کھانا پسند کرتا ہے، یعنی اپنی استطاعت اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ کیوں شکر ادا کرو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر کر ہماری اصلاح کی، ہمارا تزکیہ کیا۔ اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے مشرکین جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کر کر ہمارے لیے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا اور ہمیں وہ تمام احکامات ہم تک پہنچا دیے اور اپنے نبی کے ذریعے ان سب پر عمل کروا کے دکھا دیا جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور وہ تمام اعمال جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی وضاحت کر دی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں ہمارے نبی نہ آتے اور یہ کتاب ہمارے لیے حق اور باطل کو واضح نہ کرتی تو پھر ہمارا انجام بھی مشرکوں جیسا ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ شراب اور جوا، شراب جو ہے ام الخبائث ہے اور اس کو خمر کہا گیا ہے۔ خمر ایسی چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، تو شراب پینے والا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا اور پھر اس سے کسی بھی کام کی بعید نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ جو لوگ حد سے زیادہ شراب نوشی کر لیتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں، بیوی اور بیٹی میں بھی تمیز نہیں کر پاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی لی تو سمجھ لو اس سے کسی بھی برے کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ شراب پینے والا شراب پینے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص شراب کی حالت میں ہوتا ہے تو ایمان اللہ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کے لیے آیات نازل کیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ان برتنوں تک کو توڑ ڈالا جس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کو کشید کرنے والے پر، اس کو لے کے جانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے جوا ہے۔ جوا جو ہے وہ اس معاشرے میں انتہائی بے چینی پیدا کرنے اور لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جوا کھیلنے والے جب اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا مال، اسباب، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو بیچنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس لیے ان دونوں خبیث عادتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، کیونکہ جب انسان شراب کی حالت میں اور نشے میں ہوتا ہے تو اس کو پھر یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شروع میں جب شراب کے حرام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تو یہ آیات 3 درجوں میں نازل ہوئیں۔
کہ پہلے یہ کہا گیا کہ شراب نجس ہے، پھر یہ کہا گیا کہ جو شراب کی حالت میں ہو وہ نماز ادا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینے میں لوگ جو تھے وہ جب نبی پاک نے وہاں ہجرت کی تو وہاں شراب بہت زیادہ کثرت سے پی جاتی تھی۔ تو ایک صحابی اسی حالت میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے تلاوت کی تو وہ اپنی شراب کے اثر کی وجہ سے تلاوت بھول گئے، تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل کی گئیں، یعنی کہ شراب بالکل ممنوع کر دی گئی۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ؟ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو جو چیز انسان کو اس کی عقل سے پھیر دے وہ بدترین چیز ہے، کیونکہ واحد عقل ہے، عقل، شعور اور اس کا علم، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ اور جب انسان اپنی عقل کے، اپنے علم کے درجے سے گر جائے تو وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ تو جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی گلی گلی، کوچے کوچے میں منادی کروا دی، اور جو اس وقت لوگ ایمان پر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تو جن کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے انہوں نے وہ تک انڈیل دیے، یعنی اس کو پھر دوبارہ اپنے لبوں تک نہیں لے کر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطیہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ تو جب اس قدر سختی سے حکم آیا تو صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے ایمان لانے کے بعد جب ہم نے شراب نوشی کی تو پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ پھر ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، اور پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بالشیء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ اس میں احرام کی حالت کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون سے غائبانہ ڈرتا ہے، اور پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ احرام کی حالت میں حاجیوں پر اور عمرے کے لیے جانے والوں پر کسی بھی قسم کا شکار کرنا یا کسی بھی جاندار چیز کو مارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے، اور رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کرنے کے لیے ان کے قریب سے جانور اور پرندے بھیجے، یعنی جانور ان کی زد میں ہوتے تھے کہ وہ ان کو شکار کر سکتے تھے، اور وہ بھوکے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا اسباب بھی ختم ہو چکا تھا۔ پرندے ان کے سر سے ٹکرا کے گزرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا کہ آیا بھوک کی حالت میں یا کسی بھی آزمائش کے وقت میں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے حکم پر ثابت قدم رہتے ہیں یا اپنے نفس کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اس مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی یہ نکالی کہ ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان انتہائی بھوک کی عالم میں، یعنی جب اس کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہ ہو اور اس کو شکار کرنا پڑے، تو پھر جب وہ امن کی حالت میں آ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ جو جانور اس نے شکار کیا تھا اسی کے برابر کا جانور، اسی کے جیسا جانور اور وہی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے نظر کے طور پہ، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر یعنی اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا یعنی یہ حرکت دوبارہ کی تو اللہ اس سے اس کے بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم الصید البر، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے ذات راہ بھی بنا سکتے ہو۔
پہلے زمانوں میں زیادہ تر سفر سمندر اور کشتی کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ 70s میں جہازوں پر حج کے لیے اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ بہت کم تھے، اور انہیں کئی دنوں کا سفر کر کے مکہ پہنچا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں کیا کہا گیا ہے کہ سمندر سے شکار کیا جا سکتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں پانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی کچھ کھانے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی ان کا ذریعہ بنایا ہے، سمندر اور دریا ذریعہ بنائے ہیں، ان کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور لمبے سفر میں احرام کی حالت میں بھی ان چیزوں کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ پابندیاں اللہ کی تربیت کا ذریعہ ہیں۔ عام حالات میں تمام حلال جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کیا ہے، ہم ان کو شکار کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں کو بھی ہم پر حرام کیا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر کیا کیا چیز قربان کر سکتا ہے۔ بس بچو خدا کی نافرمانی سے، جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام بالہدی والقلائد۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سب حالات سے باخبر ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسولوں پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کو جاننے والا اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذمے صرف اتنی ذمہ داری لگائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان پر نازل کرے، کتاب کی شکل میں ان پر بھیجے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات، خواہ وہ ان کو پسند آئیں یا نہ پسند آئیں، پورے بدرجہ اتم ان تک پہنچا دیں اور ان کو واضح کر دیں۔ لیکن ان پر دروغہ بننا یا ان کے اعمال کی نگرانی کرنا یہ کسی پر جائز نہیں، اور یہی بات تمام اہل دین پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور ان کے اوپر دروغہ نہ بنے، سختی کے ساتھ ان پر عمل کروانے کی کوشش نہ کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی اور جبر نہیں ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی سفید اور سیاہ کو برابر نہیں کیا۔ جنت کے عمل کرنے والے اور دوزخ کے عمل کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے طیب اور خبیث چیزیں کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ خود طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی انسان نیکی کے کام کرے لیکن وہ ریاکاری کے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے ہوں، تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے مال رشوت لے کے، حرام کھا کے، یتیم کا مال غصب کر کے کمایا ہو اور وہ اس سے صدقہ خیرات بھی کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں جو ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ یعنی ہر چیز کے علم میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ایک وقت تک پردہ رکھتے ہیں، اور اپنے ایک مناسب وقت پر اللہ تعالیٰ وہ حقیقتیں لوگوں پر واضح کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا کہ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے طلباء سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ ابھی سبق ہو جائے تو پھر ہم آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں، اور جب ختم ہو جائے سبق اس دن کا درس تو پھر ان سے اگر پوچھا جائے کہ اچھا بتاؤ آپ کیا بات پوچھنا چاہتے تھے، تو ان میں سے اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم جو بات پوچھنا چاہتے تھے آج کے سبق میں ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم قرآن کو جس نیت سے کھولتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں قرآن پلٹ کر ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے دین پڑھانے والوں سے غیر ضروری سوالات نہ کریں، کیونکہ غیر ضروری سوالات اور قبل از سوالات جو ہیں وہ انسان کو ہجان میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہر چیز اپنے وقت پر انسان پر واضح ہو جاتی ہے، صرف صبر کی ضرورت ہے۔
تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال چھیڑا جو حرام نہ کی گئی تھی اور محض اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا حکم دیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے اپنے نبی سے بے جا سوالات کیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور یہ قربانی کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے پایا۔ تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے الگ الگ مسائل کے لیے الگ الگ طرح کے بت بنا رکھے تھے۔ کسی کو وہ بارش کا دیوتا کہتے تھے، کسی کو رزق کا، کسی کو اولاد کے لیے۔ تو اس طرح ہر مقصد کے لیے وہ الگ الگ قسم کے بتوں پر جا کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ غلام جس کا ایک مالک ہو اور صرف وہی اس کو حکم دیتا ہو، اس کی زندگی زیادہ سکون میں ہے یا اس غلام کی جس کے 10 آقا ہوں؟ تو اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری خوشی اور غم، ہمارے نفع اور نقصان پر اسی کا اختیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنا نفع اور نقصان صرف اللہ کی ذات سے منسوب رکھیں۔ خوشی ہو تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی امتحان پڑے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے اور طریقے بتاتا ہے۔ اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہارے باپ دادا کو عقل ہی نہ ہو، خواہ ان کو دین کا کوئی شعور ہی نہ ہو؟ تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بھی بدعات میں پڑے ہوئے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں یہی کرتی آئی ہیں۔ تو کیا وہ اپنی عملی زندگی میں اپنے لباس، اپنے خوراک، اپنے ملنے ملانے میں اور باقی رہن سہن میں بھی کیا وہ اپنے باپ دادا ہی کی طرح عمل کرتے ہیں؟ جس طرح سے ان کا لائف سٹائل تھا، کیا ان باتوں میں بھی وہ انہی کو اپناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کرے گا وہ اس کے مطابق اللہ کے پاس جزا پالے گا۔ یعنی اگر آپ کے پچھلے گمراہی میں تھے اور آپ اللہ کا علم جان کر اپنا طریقہ کار بدل لیتے ہیں تو جو انہوں نے کیا اس کی سزا وہ اللہ کے ہاں خود پائیں گے، اور آپ جو کرو گے اللہ کا دین پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اجر پاؤ گے۔ کسی کی بھی گمراہی کسی دوسرے کا عمل برباد نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر کسی کے ماں باپ نیک عمل کرنے والے تھے لیکن ان کے بچے کو ہدایت نہیں ملی تو اس بچے کا گناہ ان ماں باپ پر نہیں جائے گا اگر انہوں نے اس کی صحیح تربیت کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہاں تب ضرور پکڑ ہوگی کہ ماں باپ نے بچوں کو صحیح وقت نہیں دیا، قرآن و سنت کے مطابق ان کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کی، انہیں دنیا کا بندہ بنایا۔ ایسی صورت میں ماں باپ کی پکڑ کی جائے گی، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہی بنائے جائیں۔ یعنی جب وصیت لکھوائی جا رہی ہو تو 2 لوگوں کا گواہ موجود ہونا ضروری ہے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ بعض اوقات انسان کو سفر کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، وہ تکلیف کے وقت میں ہو، تو اس وقت بھی اگر وہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو پھر غیر لوگوں میں سے ہی 2 لوگوں کو گواہ بنا لے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں۔
یعنی اگر سفر میں اس نے وصیت کی تھی اور وہ لوگ بعد میں آ کے اس کے لواحقین کو ڈھونڈ کر انہیں بتائیں کہ آپ کا یہ شخص فوت ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں مرتے وقت یہ وصیت کی تھی، اور پھر اس کے ورثہ کہیں ہمیں کیا پتہ کہ اس نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی، یعنی وہ شک میں پڑ جائیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو مسجد میں روک لیا جائے اور پھر ان سے خدا کی قسم لی جائے، یعنی وہ خدا کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں آپ کے مرنے والے نے ہماری موجودگی میں یہی وصیت کی تھی، اور خواہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا او يخافوا ان ترد ایمان، اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں۔ دراصل اللہ نے ہمیں، بعض لوگ اپنے بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں اور باتوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے دین میں سوائے انتہائی ضرورت یا مشکل کے وقت میں کہنے کہ اللہ کی قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور لوگ بھی اس کے ایمان کی، اس کے بعمل ہونے کی، اس کی تقوی کی گواہی دیتے ہیں، ایسا شخص اگر اللہ کی قسم کھا کر بات کہتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے کسی کے دل میں، انسان تقوی پر ہوتا ہے، تو وہ خدا کی قسم کبھی جھوٹی نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ کا خوف جو ہے وہ انسان کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں کہ ان کی تردید نہ ہو جائے، اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ تو جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ جب تم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو جس وقت تک وہ زندہ تھے وہ اس وقت کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ اے اللہ بے شک سب علم آپ ہی کے پاس ہے۔ وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ بات اللہ کے ادب کا تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کسی دین کی محفل میں بیٹھے ہوں اور ہمارے سامنے مستند عالم جو ہیں وہ کوئی بات پوچھنے کی کوشش کریں کہ یہ بات ہے بتاؤ آپ میں سے کوئی جانتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، بہتر ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو اس وقت نبی بھی اللہ کے علم کے ادب کی وجہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی غیب کا علم نہیں دیا، الا یہ کہ کوئی بات اللہ نے وحی کر کے ان کو بتائی ہو۔ اسی طرح نبی یہ بات اس لیے بھی کہیں گے کہ جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک کا حال تو ان کو اپنی قوموں کا پتہ تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی امت نے ان کے پیچھے کیا کیا وہ اس کے بارے میں قطعاً کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بولنا شروع کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اللہ کے اذن سے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے، یعنی انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں تو جادوگری کے سوا اور کچھ بھی نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ پھر وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔
اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یعنی آپ پر ایمان لانے والے آپ کے دور میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ جو لوگ نشانیاں موجود ہونے کے باوجود مزید نشانیاں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ ایمان ہونے کے باوجود بھی نشانی مانگتے ہیں، تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اور مزید ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یقین پختہ ہو جائے کہ تو مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا تھا کہ تم چند پرندے پالو اور انہیں سدھاؤ، پھر انہیں ذبح کرو اور پھینک دو، آپ آواز دو گے وہ زندہ ہو کے واپس آ جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف نبیوں کو اپنے معجزات دکھاتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے حواری ان پر ایمان لائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوان نازل کیا، اسی دن یہ لوگ ایسٹر مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم تو چاہتے ہیں کہ اس خوان سے ہم کھانا کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر، ہمارے لیے اور ہماری اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہم ارزقنی انک انت خیر الرازقین۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے تو انہیں چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کثرت سے کرنا بھی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ پھر فرمایا قال اللہ انی منزلوها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، یعنی آپ کی دعا کرنے پر میں ایک دسترخوان اتارنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ تو پھر حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وہ تجھے اللہ کا بیٹا مانے؟ تو آپ کہیں گے کہ جو بات کہنے کا مجھے حق نہیں، اے میرے رب وہ بات میں تیری ذات سے کیسے منسوب کر سکتا ہوں؟ تو اس میں کیا کہا؟ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے، اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ نے ایک جھڑی اس پر ماری اور سب پتے جھڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی ایک تسبیح روزانہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح یہ پتے اس سے جھڑ گئے ہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا، اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے اس سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اسی طرح سے تمام انبیاء سے بار بار پوچھا جائے گا کہ جو برے کام ان کی امت کے لوگ ان کے بات کرتے رہے، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ وہ سب کے سب انکار کر دیں گے۔
یہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ ہر نبی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بس اس وقت تک مکلف ہوں، اس وقت تک کا جواب دہ ہوں جب تک میں زندہ تھا، میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو اب یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور اگر اب آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ ہی غالب اور دانا ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے گا جس کو اپنے اذن سے معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا پکڑ لے گا۔ بے شک اللہ کی پکڑ شدید ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے دے گی۔ سب سے بڑی سچائی ہے ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنا، اور پھر اللہ اور مومن کا تعلق اٹوٹ ہے۔ ہر وہ تعلق پائیدار ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے فریقین کی نیت جو ہے وہ خالص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تم سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کروں گا۔ خواہ انسان کے ساتھ کیا ہوا تعلق ہو، خواہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اگر اس میں اخلاص ہے اور سچائی ہے تو وہی سچائی ہمیں فائدہ دے گی۔ یعنی ہم دوستی کا دم تو کسی اور کا بھریں، اور جب مشکل پڑے تو ساتھ ہم کسی اور کا دیں۔ تو سچوں کو سچائی جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ جھوٹ کیا ہے؟ برائی ہے۔ برائی کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے۔ یہ دلوں میں بھی ٹیڑھ پیدا کرتا ہے، اور اس کا رستہ بھی مختلف ہے۔ اس میں شیطان جو ہے وہ دین کے رستے میں جا بجا آنکڑے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر 2 قدم کے بعد انسان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دین اور دین پر عمل کرنے والے سچے ہوتے ہیں، سچائی ان کو جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور کفر کیا ہے؟ انکار ہے۔ انکار کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، اللہ کو جھٹلانا، اس کی نعمتوں کو جھٹلانا، اس کے انبیاء کو جھٹلانا، اس کے احکامات کو جھٹلانا، اور ان کا یہ جھوٹا ہونا ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو پھر یہ سچے لوگ جنتوں میں رہیں گے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا، جو نعم کی جمع ہے۔ اہل قریش کے لیے مویشی جانور بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ انعام ہیں تمام مویشی جانور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورہ نازل کی گئی تو 70,000 فرشتے سورت کے ساتھ زمین پر اترے، اور آسمان مشرق اور مغرب تک فرشتوں سے بھر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں،
پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی انسان کے ایمان لانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کر لے، کیا یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی ضد بھی پیدا کی ہے، ان کی اپوزٹ چیزیں بھی پیدا کی ہیں، کیونکہ جب تک ہم کسی کی مخالف چیز نہیں دیکھتے ہمیں اس صحیح چیز کی تعریف معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک ہمارا کسی برے حکمران سے واسطہ نہیں پڑتا ہم اچھوں کی تعریف اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، جب تک ہم پر رات طاری نہیں ہو جاتی ہم دن کی نعمت کو نہیں صحیح طریقے سے ایکنالج کر پاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب تو وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح جو جاندار چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اس مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ یعنی انسان مٹی سے بنایا گیا، ہم بظاہر انسان سے پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان جو بھی چیزیں کھاتا ہے وہ سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اس پر مینہ برساتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اس زمین سے غلہ اگاتا ہے، وہی غلہ یا مویشی جانور بھی کھاتے ہیں، اور ہم انسان بھی اپنی زندگی ان سے نکل کر آنے والی نباتات اور جتنی بھی سبزیاں پھل جو بھی چیزیں نعمتیں ہیں اس دنیا میں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ہی پیدا کی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کر اس کی آخری پناہ گاہ بھی دوبارہ مٹی ہی بنا دی، یعنی ہم مہد سے لحد تک مٹی ہی مٹی ہیں۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ یعنی لوگ تو انتہائی ناشکرے ہیں، اس سے پہلے بھی نبیوں نے ان کو بہت سارے معجزات دکھائے، تو کیا وہ سب کے سب اس پر ایمان لے آئے تھے؟ نہیں، یہ لوگوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے کتنی ہی وضاحت کر دیں، کتنی ہی نشانیاں دکھا دیں، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ہرگز نہیں لاتے۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنہم فی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کا اپنے آپ زمانے میں دور دورہ رہا، ان کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا جو تمہیں اب تک نہیں بخشا کسی کو، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا دیا۔ تو دراصل ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تباہی کا اصل پرپز، اصل وجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور کفران نعمت ہی رہا ہے۔ جب ہم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اہل عرب چونکہ جس خطے میں رہتے تھے تو عاد، سمود اور قوم ہود کی جو قومیں تھیں وہ ان سے دور نہیں تھیں۔ اہل عرب اپنی تجارت کی غرض سے اکثر سفر پر رہا کرتے تھے اور وہ ان علاقوں سے سفر کرتے ہوئے گزرتے تھے، انہوں نے ان قوموں کے کھنڈرات دیکھے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان قوموں کی تباہی کا ذکر کیا کہ تم تو ان علاقوں سے گزرتے ہو اور دیکھتے ہو اور تم تک یہ واقعات سینہ بسینہ منتقل ہوئے ہیں، تمہیں یہود و نصارہ نے ان کے قصے پڑھ کر سنائے ہیں کہ یہ کتنی عالی جاہ قومیں تھیں، اللہ نے ان کو ان کے دور میں کتنا عروج بخشا تھا، یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے اور ہر قسم کی خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ تو کیا تمہاری عقل اس بات پر نہیں سوچتی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان عالیشان قوموں کو نعمتیں دینے کے بعد انہیں اس قدر شدید عذاب بھیجے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کرنا تھا وہ یہی کرتے کہ یہ تو صحیح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اے نبی،
اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض یہی کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ تو باقاعدہ کتابیں تھیں، یعنی پوری ایک کتاب اکٹھی نازل ہوئی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتابی شکل میں نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں یہ قرآن نبی پاک کے دل پر الہام ہوتا تھا اور پھر وہ آپ اپنی زبان سے بیان کیا کرتے تھے، تو مشرکین اس کا بھی اس وجہ سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے آپ کے ساتھ؟ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہ حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوہ ہے، اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ اسی رحمت کا اثر ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، انہیں گیلی جگہ پر نہیں سلاتی، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہیں اور انہیں خشک جگہ پر رکھتی ہیں، باوجود مشقت میں پڑنے کے انہیں دودھ پلاتی ہیں، اور پھر ان کی ہر طرح کی خدمت کرتی ہیں، اور پھر 9 مہینے کی رحم کی حالت میں ان کو رکھنا، تکلیف برداشت کرنا کہ ہر کروٹ پہ ماں کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے، آرام قربان کرتی ہے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرتی ہے، یعنی بچے کی ولادت کا وقت بھی ماں کے لیے بہت زیادہ بڑی آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک رحمت کا حصہ تمام مخلوق میں تقسیم کیا، تو اندازہ کرو کہ پوری مخلوق، تمام انسان، وہ ایک حصہ ہم سب میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں بھی ہم سے محبت کرتی ہے، اور جو جنگلی درندے ہیں وہ اپنے بچوں تک کو نہیں کھاتے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کس طرح چڑیاں اپنے بچوں کے منہ میں چوغا ڈالتی ہیں، کس طرح بلی اپنے بچوں کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے ان کی پیدائش کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو سوچو کہ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، یہ وہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر لوں۔ یعنی اے نبی ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا اور اپنی ذات کو اللہ کی خاطر سپرد کر دینے والا ہو جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو نصیحت کرو تو پھر اپنے آپ کو اس وقت نہ بھول جاؤ۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نبی پاک سے کہا گیا تھا، یعنی جب اصلاح کا کام انسان نے شروع کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی طرف دیکھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر تو وہ خرابیاں موجود ہوں لیکن ہم دوسروں کو دن رات اس کی نصیحت کرتے رہیں، یعنی ہم خود تو سارا دن موبائل پر اور فیس بک پر اور ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہیں اور ہم بچوں سے کہیں کہ ایسا نہ کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خود بعمل نہ ہو اور اس کی زبان میں اثر ہو اور وہ دوسروں کو تلقین کرے اور وہ اس پر عمل کرے۔ نہیں، جب تک کوئی بات ہمارے اپنے عمل میں نہیں آتی، ہم خواہ لوگوں کو کتنا ہی دین کا پرچار کرتے رہیں، لوگوں پر ہماری بات اثر نہیں کرتی۔ ہمیشہ جو لوگ باعمل ہوتے ہیں انہی کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت ڈالتا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے ہی بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس سے نقصان بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی سے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے کسی خیر کے پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر سارے جہان کی طاقتیں بھی مل کر چاہیں کہ اس تک وہ بھلائی نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس تک وہ بھلائی پہنچا کر رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ کسی پر کوئی تکلیف پہنچائے گا، اس کو وہ خرابی پہنچے گی، تو پھر دنیا کے تمام وسائل اور کتنی ہی قوتیں اور وہ تمام دنیاوی الہہ اور وہ تمام وسائل جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو مصیبت سے بچا لیں گی، ہرگز اس کو اس مصیبت سے نہیں بچا سکیں گی۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ تمام اسباب اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ ہی اس کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ اتنے سارے دنیاوی الہوں کو منانے کی بجائے اپنے رب کے لیے یکسو ہو جائے گا۔ پھر اس کا ایمان یہ ہوگا کہ دنیا میں بے شک مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بس میری کوشش تو یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور جس سے رب راضی ہو گیا جانو کو اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملی اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو جو آگ سے بچا لیا گیا سمجھ لو اسی نے کامیابی حاصل کی، اور در حقیقت وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ یہ واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو خدا تو وہی ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ شرک جو اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرائے۔ قوم ابراہیم جو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ بھی مشرک تھی، تو آپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ میں تم سے بیزار ہوں اور ان سے بھی بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو دہراتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات اور انجیل جن پر نازل کی، وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں پہچاننے میں، جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ نبی پاک اور قرآن کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے۔ کیا بہتان لگاتے ہیں یہ کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، کیونکہ یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خاطر ہمارے یسوع مسیح نے خود کو اللہ کی بھینٹ چڑھا دیا اور اس نے ہمارے گناہ بھی بخشوا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن ان سے پوچھیں گے کہ لاؤ اور بتاؤ کہ کیا تمہارے گناہ بخشے گئے جن کو تم خدا کے برابر ٹھہراتے تھے؟ ان سے پوچھو کہ کیا وہ تمہیں آج بخشوا سکیں گے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کی ساری بناوٹی معبود ان سے غائب ہو جائیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود ان سے گم ہو جائیں گے، خواہ کوئی سمجھتا ہو کہ ہمیں فلاں پیر، ہمارا مرید، فلاں شخص ہمیں بخشوا دے گا، یا
اس قسم کے خاص اعمال کرنے کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ کچھ لوگ سارا سال نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں خاص رات میں کھڑے ہونے سے، عبادت کرنے سے، یا اتنے نفل پڑھنے سے، یا فلاں خاص دن کا روزہ رکھنے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا سال آپ جھوٹ بولیں، رشوت لیں، دوسروں کا حق کھائیں، اور محض ایک دن کا روزہ رکھنے سے یا ساری رات ایک دن قیام کرنے سے آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایمان ایک مسلسل عمل ہے، ایمان ایک لائف سٹائل ہے۔ جو لوگ ہر روز اپنے حق کی گواہی دیتے ہیں، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اس کا بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وہی لوگ بخشے جائیں گے۔ ہم کیوں اس قدر نادان ہیں؟ کیوں غافل ہیں اپنی نمازوں سے؟ کیوں غافل ہیں قرآن کے احکامات سے اور اس کے سمجھنے سے؟ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا؟ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی کہ ان سب کے کچھ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، ان پر ایمان لا کر ہی نہیں دیتے۔ حد یہ ہے کہ سبب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا، وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اگر کہا جائے یا دین کی نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، ہاں ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی۔ اگر یہ ان کو کسی دین کی مجلس کی طرف بلایا جائے کہ آئیں آپ اس میں شامل ہوں اور سنیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، وقت ملا تو ہم ضرور آئیں گے، یعنی وہ سنتے ہی یہ دل میں ارادہ باندھتے ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کسی کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو وہ دل میں اترتی ہے، جب دل میں اترتی ہے پھر اثر رکھتی ہے، پھر انسان ارادہ باندھتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو توجہ سے نہیں سنتے، تو کس طریقے سے آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل خود وہ اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہودی چونکہ اہل کتاب تھے اور ان میں سے بیشتر لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تو آپ نے اس سے یہ کام لینا شروع کر دیا کہ آپ نے اسے وحی کی کتابت کروانا شروع کر دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ یہودی مرتد ہو گیا، یعنی دین اسلام سے پھر گیا۔ تو اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں کے درمیان جا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کوئی وحی نہیں آتی، بلکہ میں تو ان کو تورات اور انجیل میں سے باتیں لکھ لکھ کے نقل کر کے دیتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جو تھا دوبارہ مسلمان ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد ہی وہ شخص مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو دفنا دیا گیا۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، آپ نے کہا کہ اس کی لاش کو دوبارہ دفنا دو۔ انہوں نے دوبارہ دفنا دیا۔ پھر وہ اگلے روز وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش پھر باہر ہے، اس کو پھر دفنا دیا گیا۔ جب کئی دن تک یہی ہوتا رہا تو آپ نے کہا کہ اس کی لاش کو باہر ہی چھوڑ دو، اور پھر اس کی لاش کو جنگلی جانور کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھرنے، انکار کرنے اور نبی پر بہتان باندھنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی، اللہ کے نبی نے نہیں کہی، ہمیں وہ بات قرآن، حدیث اور سنت سے منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور بعض وہ باتیں جو صرف بدعت ہیں اس کو اپنے دین میں یہ کہہ کے شامل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا ہوتا۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی،
ورنہ انہیں سابقہ زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے گا تو پھر وہ سب کچھ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں اس دنیا میں بھیج دیں کہ جاؤ جا کر اب اپنے عمل صحیح کر لو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی زندگی میں کیا تھا، کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جس فطرت پر وہ ہوتا ہے. انسان واپس اپنی فطرت پر ہی لوٹتا ہے، اس لیے وہ اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے ہماری زندگی، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. تو انسان کے برے اعمال میں آگے نکل جانے کا اصل سبب یہ ہے کہ اسے اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیوں بار بار منع کرتے ہو، ہماری زندگی کا مزہ ہم سے زائل کرتے ہو، یہ زندگی تو ہمیں جی لینے دو نا، جو مرنے کے بعد جب کچھ ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب کیا اپنے اس انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو گے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس وقت کی ملاقات کا انکار کیا تھا. تو جو لوگ ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی مزے کی ہے، جیو، آخرت کس نے دیکھی، اور جب اگر کوئی گناہ آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو نصیحت کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی اول زندگی میں شروع سے ہی تقویٰ کی زندگی گزار رہا ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول دیا ہوتا ہے، ایسی تربیت ان کی ہوتی ہے کہ وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو شروع سے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو دینی ہدایت پر ڈال دیتا ہے. ایسے لوگ جب بعد میں کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا اب اپنی زندگی میں تو مزے کر لیے، تو اب آپ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی زندگی سے کوئی فائدہ اٹھائیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد بھی ایسی صورت میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی اچھی گزار لی اور باپ ہماری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو پھر ایسے معاملے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور ہمارا ان کو کہہ دینا، حق کی بات ان کو پہنچا دینا ہی کافی ہے. تو توفیق اور ہدایت اللہ ہی جس کو دیتا ہے وہی اس پر آتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے. تو کھیل اور تماشا، کھیل کیا ہے؟ جو جسمانی طور پر انسان جس میں مشغول ہو جائے وہ لعب ہے، یعنی جسمانی کھیل کود، جسمانی ایکٹیویٹی. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہمیں دین سے دور کر دے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہمیں اپنی نمازوں کو بھلا دے. جیسے لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر میچز دیکھتے ہیں اور ان کی فرض نمازیں تک نکل جاتی ہیں. لوگ بازاروں میں 6 گھنٹے کی شاپنگ کرتے ہیں اور وہ اپنی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے راتوں کو فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، کانسرٹ میں جاتے ہیں اور پھر ایسے پڑھ کے سوتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے لعب. اور لہو کیا ہے؟ لہو ہے ایسی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہمارے دل کو ایسے کاموں میں محو کر دیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں، یعنی ہمارا دل کا ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جانا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو جب لوگ پلٹ کر ایسے لوگوں کو جو دین میں بعد میں شامل ہوئے ہوں ان پر ٹونٹ کریں تو انہیں بھی چاہیے ہے کہ وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں، مگر اس تکذیب پر، ان کی اذیتوں پر جو انہوں نے پہنچائی گئی ہے اس پر کیا ہے کہ صبر کریں. انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو صبر جو ہے انسان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. تو سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نرمی کی بات کرنا ہے. تو بے شک صبر جو ہے وہ بہت مشکل سے آتا ہے، لیکن صبر کرنے والے یہ جان لیں کہ آج ہم نے صبر کیا تو اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے کوئی ہمارے ساتھ سختی کا یا برائی کا معاملہ کرے اور اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اللہ کی خاطر، یہ بھی اولو العزم لوگوں کا کام ہے. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا
اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی اور تم اگر ان سے کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی ڈالنے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک تو بس وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے غور سے سنتا ہے، یعنی سننے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ سننے کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو حمل سے نوازتے ہیں، کسی کے ہاں بچے کی امید ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بچے میں سب سے پہلے سننے کی حس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہوں تو وہ اپنے حمل کے دوران قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے اچھی محفلوں میں بیٹھیں، نرمی کا رویہ اختیار کریں، زور سے چیخیں چلائیں نہیں۔ یہ ساری باتیں آنے والے بچے کی طبیعت پر، اس کی فطرت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مومن پر فرض ہے کہ جب وہ کوئی اچھی بات سنے تو اسے فوراً دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے جو وہ اپنے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی کہ قبروں میں رہنے والے نہیں سنتے، نہ وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ تو اگر کوئی نبیوں سے بعد میں وضاحت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا ہوگا اے نبی، تو یہ آسمان زمین اپنی ذات کی طرف ہی توجہ کر کر ایمان لا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا، اب اگر نئے معجزے بھی نازل کر دیے جائیں اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا معراج پہ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی نشانی نہیں تھی، معجزہ نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور یا ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی نوع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ او آتتکم الساعہ، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا کوئی ایک ایسی گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ یعنی جب کسی کی موت آنے لگتی ہے تو اس وقت سب کو اللہ ہی یاد آتا ہے، یا کوئی کسی پر عذاب آتا ہے تو پھر سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، او گاڈ، اے بھگوان، یہ سب ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے۔ پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر مشکلیں اور آزمائشیں بھیجیں اور ان کو آزمایا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے انسان کو بھیجتے ہیں تاکہ انسان نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو، اپنی اصلاح کر لیں۔ آج کل ہم پر بھی مشکل اور پریشانی آئی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے ہدایت کے لیے توفیق مانگیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یعنی انسان اگر کچھ غلط کر رہا ہو تو اس غلط کام کو شیطان ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یعنی کام غلط ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، لیکن شیطان اس کو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اور ہماری نظروں کے سامنے ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بہترین کام ہے۔ جیسے بعض لوگ آدھے ننگے قسم کا لباس پہنتے ہیں، سلیو لیس ڈریسز پہنتے ہیں، بیہودہ لباس پہنتے ہیں، ٹائٹس پہنتی ہیں بچیاں، اور بالوں کو طرح طرح سے بنا کر
بغیر حجاب کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور دیکھنے والے ان کو کمنٹس دیتے ہیں، اوہ یو آر لکنگ آسم، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، اٹس کول. یہ الفاظ ہیں جو آج کل ہمارے کان سنتے ہیں اور آنکھیں دیکھتی ہیں. تو دراصل یہ شیاطین قسم کے دوست ہیں جو شیطان نے ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے عیبوں کو، ان باتوں کو جس پر اللہ تعالیٰ کی وعید آئی ہوئی ہے، ان اعمال پر جن پر ہماری پکڑ ہوگی آخرت میں، یہ شیطان ہمارے لیے خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو پھر ہمیں کیا چاہیے ہے؟ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے. ہم جب تنہائی میں بیٹھیں تو ہم دیکھیں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو ہمارا دل کن کاموں کو کرنے کے لیے چاہتا ہے، ہم اس فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں کبھی کسی دین کی محفل میں جانے کا اتفاق ہو، ہم اس دین کی محفل کا حصہ ہوں، تو اس وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو ہمارا دل میں ہمارے ایمان کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے یا ہمیں وہاں بیٹھ کے جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں؟ تو یہ مواقع ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو تولنا چاہیے. بعض لوگ کسی درس کو سنتے ہوئے، کسی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم ہو اور ہم یہاں سے جائیں. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم دلوں کی سختی کو کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور اپنی موت کو بار بار یاد کیا کرو. میں بھی اپنی موت کو کم از کم 2 بار یاد کرتا ہوں. اسی لیے ہم کسی قبرستان سے گزریں یا کسی کی جب موت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں بھی اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی اچانک موت ہو گئی، ہم بھی اسی طریقے سے اچانک جا سکتے تھے. اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اس کی نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اس طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. یعنی ہم اگر کسی کے خوبصورت گھر کو دیکھیں، کسی کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھیں، کسی کی پینٹنگ کو دیکھیں، کسی عمارت کو دیکھیں، تو ہم اس شخص کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کی آسمان سے برستی ہوئی بارش کو دیکھیں، لہلہاتے ہوئے پھولوں کو دیکھیں، پھولوں میں الگ الگ طرح کے رنگوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، انگلیوں کی بناوٹ کو دیکھیں، کسی خوبصورت بچے کو دیکھیں، زندگی کی مختلف نعمتوں کو دیکھیں، کیا ہم اپنے رب کی تعریف گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی کو اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرائے جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دیں اور بد کردار لوگوں کو ڈرانے والے ہوں. یعنی اللہ کے رسولوں کا اور دین کے مبلغ لوگوں کا بس ایک ہی کام ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کرے تو اس کو بہت زیادہ انکریج کریں، اس کو خوشخبریاں سنائیں کہ وہاں تم نے بہترین کام کیا، اللہ تمہیں بہترین اجر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر کوئی برائی کرے تو اسے روکا جائے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف اس کا دھیان کروایا جائے. اور پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں وہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی جو اللہ مجھے کہتا ہے میں بھی خود صرف اسی پر عمل کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ جس کو دین کا علم ملا
اسے بصیرت مل گئی۔ یعنی ہر نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نور دیتا ہے، وہ نور اس کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی ان ظاہری دو آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتے ہیں۔ لوگ اس کے خلاف کتنی ہی سازشیں کر رہے ہوں، کتنی ہی حقیقت کو اس سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے اندر کی منافقت کو پا جاتے ہیں۔ یہ ہے بصیرت جو اللہ کے نور کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو آنکھیں رکھتا ہو، کان رکھتا ہو، دل رکھتا ہو، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہو، غور سے سنتا ہو، اس پر یقین رکھتا ہو اور عمل کرتا ہو اس میں، اور ایک ایسے اندھے میں جس کو بار بار کہا جائے نہ وہ غور سے سنے، نہ اس کو پڑھے، نہ اس پر عمل کرے، اس پر توجہ نہ دے، اہمیت نہ دے، تو کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، اے نبی تم اس علم کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا صاحب اقتدار نہیں ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کریں۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت اور پکڑ کا خوف یہ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے صبح اور شام کے وقت میں تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ نامہ اعمال لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی دو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں منکرین بیٹھے ہیں، ان کی دو شفٹیں ہوتی ہیں، ایک فجر پر آتے ہیں جو عصر تک رہتے ہیں، اور وہ ہمارا نامہ اعمال اس دوران کا اللہ کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں جو عصر سے لے کے اگلی فجر تک رہتے ہیں، وہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جنہیں آخرت کے امتحان کا خوف ہوتا ہے وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھتے بلکہ دن رات اپنے اعمال کی جانچ پڑتال میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی جس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اگلی نماز نصیب ہوتی ہے یا نہیں، وہ اپنی ہر نماز بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن جو غافل ہوتے ہیں وہ بار بار جھنجھوڑنے پر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا تم پر بار نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے اذکار کرتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے پاس بٹھایا کریں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مدینہ کے کچھ جو صاحب اقتدار لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ یہ جو آپ کے قریب ابن مالک اور جیسے حضرت بلال اور اس طرح کے دوسرے صحابہ کرام تھے، کہ یہ جو آپ کے قریب غریب قسم کے صحابہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو یہ لوگ نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ ہرگز وہ لوگ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو اللہ سے محبت کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو کسی صورت اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی کہ اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام تقویٰ کی بنیاد پر ملے گا۔ اللہ کے نزدیک بلندی کا معیار تقویٰ ہے، نہ کہ ظاہری جاہ و چشم، انسان کا لباس، اس کا پیسہ، اس کی شکل و صورت، یہ اللہ کے ہاں مرتبے کا باعث نہیں بنے گی، نہ کسی کا بہت زیادہ کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا، یہ سب چیزیں اس دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں صرف نیک اعمال کی کرنسی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے۔
یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب یہ غریب ایمان لانے والے لوگ آپ کی محفل میں آئیں، آپ کی صحبت میں آئیں، تو آپ انہیں خود سلام کہو۔ ویسے تو آنے والا سلام کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ پر اس وقت ایمان لائے ہیں جب دین اسلام مضبوط نہیں تھا، آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جب سارے قریش والے آپ کے دشمن تھے، ایسے وقت میں یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو آپ ان کے اس ایمان کی قدر کریں، آپ خود ان کو سلام کریں۔ تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اس کو یہ خوشخبری دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو جو بھی شخص جب تک اس کی زندگی ہے، الا یہ کہ اس کو موت کے فرشتے نظر آئیں، خواہ اس سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، دل سے شرمندہ ہو اور اخلاص سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ غلطی تو انسان کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور اللہ رحیم و قریب ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہمیں لوگوں کو کبھی بھی مایوسی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو، ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلہ سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جیسے پچھلی قوموں پر آیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اے محمد اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب لے آئے، اور پھر آ کے کہتے کہ اب تک تمہارے رب نے ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجا، جبکہ وہ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کے نبی موجود رہتے ہیں اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ پچھلی قوموں پر بھی اللہ نے عذاب اس وقت بھیجا جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے پہلے اپنے نبیوں کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اللہ ان لوگوں کو اس بستی سے نکال دیتے تھے اور پھر بعد میں اس بستی پر عذاب نازل کیا جاتا تھا اور پھر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ سے عذاب مانگنے کی دعا کرتا، تم پر عذاب آ جاتا تو پھر وہ عذاب تم پر نہ پھیلا جاتا اور یہ قوم کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں۔ غیب کی کنجیاں یعنی غیب کے تمام رازوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ جو چیز غائب ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کہ جیسے جنت کتنی بڑی ہے، جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں، دوزخ کا عذاب کس طرح کا ہے، بتایا تو گیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ، لیکن پورا علم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح فرشتوں کی کتنی تعداد ہے، کس فرشتے کے کتنے پر ہیں، ان کے کیا اختیارات ہیں، اسی طرح جنت کیسی ہے، اس میں اور کون کون سی نعمتیں ہیں، جنت میں زندگی کس طرح کی ہوگی، اس کی ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن سارا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے زمین کے نیچے کتنے خزانے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اب تک ہم نے دریافت نہیں کی ہیں، اور اسی طریقے سے سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور کون کون سے خزانے چھپا کے رکھے ہیں اور کون کون سی نعمتیں ہیں، مچھلیوں کی اور بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ستارے سیارے جن کا باوجود علم ہونے کے ہمیں سب کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علاوہ اور کون سی مخلوق ہیں جو دیگر سیاروں میں ہیں، اس کا علم ہم نہیں رکھتے۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب سے واقف صرف اللہ ہی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم اللہ کو نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب سے یہ دنیا بنی اور جب تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی،
اس دنیا میں کیا کیا ہونا ہے، خشک اور تر پر سب کچھ لوح قلم میں محفوظ ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ رات کے ایک پہر میں ہمارے جسم سے روحیں چلی جاتی ہیں عالم ارواح میں، اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بستر پہ موجود ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، لیکن دراصل ایک پہر میں روح ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ آخرکار اسی طرح تمہاری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہو اپنے بندوں پر، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جو دن، جو وقت، جو لمحہ مقرر ہے، ایک لمحے تک کی دیر نہیں کی جاتی۔ پھر سب کے سب اللہ کے اپنے آقائے حقیقی کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَتَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اے نبی ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کشتیوں میں کوئی عذاب آتا ہے، سمندری طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس ہر بری گھڑی میں، ہر برے عذاب میں جو کسی بھی نوع انسانی پر آتی ہے، سب یکسو ہو کر اپنے اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہم سے نجات پا لی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ بس اب ہمیں اسے نکال دے، اب ہم آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ کہو اے اللہ تمہیں اس سے اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر حد تو یہ ہے ہماری نافرمانی کی کہ اگر ہم کسی بیماری سے بچ جاتے ہیں، کسی عذاب سے بچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے اس ڈاکٹر کا، اگر وقت پہ ڈاکٹر نہ پہنچتا تو میرا بچہ تو آج گیا تھا، فلاں نے وقت پہ پہنچ کر خون دے دیا، میری اس کی جان بچ گئی، وہ تو اسپتال ہی اتنا اچھا تھا، شکر ہے کہ ہم اس اسپتال میں پہنچ گئے۔ پھر ہم ان وسائل کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، جس نے وہ وسائل ہمیں دیے اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار نہیں ہوں، میں تم پر دروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اے نبی جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں لوگ دین کے شعار کا مذاق اڑا رہے ہوں، دین والوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، یا غیبت کر رہے ہوں، یا فضول قسم کے لوگوں پہ جوکس کر رہے ہوں، تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے اس جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ ہم اس برے فعل میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، کیونکہ جو شخص جہاں پر موجود ہوتا ہے جان لو کہ وہ اس جگہ کی بھی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی کسی کی صحبت ہمیں، نیک لوگوں کی صحبت ہمیں جنت میں لے جائے گی، خواہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہ ہوتے کہ ہم جنت میں جا سکتے، لیکن وہ لوگ جو نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے لیکن ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، وہ اس صحبت کی وجہ سے اللہ کی جنت کو پالیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے جو نمازی تھے لیکن اپنا فارغ وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے جو کہ اللہ کے دین سے غافل تھے، وہ محض ان کی صحبت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی نمازیں بھی ان کو نہیں بچا سکیں گی۔ تو جو لوگ اللہ کے احکامات پر نکتہ چینی کرتے ہیں دراصل ان کی روحیں بیمار ہوتی ہیں۔ یہ روح کی بیماری بھی وائرس کی بیماری کی طرح سے ہے۔ جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اسی طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں تو ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ بعض اوقات کسی غریب رشتہ دار کے گھر میں جائیں اور آپ نے اکثر خود کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ان کے گھر میں جاتی ہوں تو ایک عجیب قسم کا سکون ہے۔ یہ دنیاوی اشیاء
یہ میوزک، یہ ٹیلی ویژنز کا چلنا اور یہ موبائل پر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا، یہ ساری چیزیں شیطانی قوتوں کو ہمارے گرد پیدا کرتی ہیں۔ وہ ماحول جو ہے وہ شیطان زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہیں رکھتے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیاں سادہ ہوتی ہیں، تو ان کے گھروں کے ماحول بھی سادہ ہوتے ہیں، لا محالہ ہمیں وہاں جا کے سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا اور ان کا فرض کرنا ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن کو سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن اس چیز پر فدیہ دے کر چھوٹنا بھی چاہے تو بھی اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں ہی پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ یعنی جہنم کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ان کا لباس ہی ان کا ایندھن ہوگا، ان کے جسموں کو 70 گنا زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، اور وہ اس سے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اور جب اس آگ کی گرمی سے انہیں پیاس لگے گی تو وہ کھال اور وہ زخم جو پگھل کر پیپ بن چکے ہوں گے اور جس میں ان کا ہی خون شامل ہوگا، تو وہی تلچھٹ ملا ہوا خون اور پیپ کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اے نبی، ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے اور نقصان، جب کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا چکا ہے، تو کیا ہم انہیں الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جس سے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا کہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پہ مہر لگ جائے تو پھر اس کا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی پاگل کا ہو، تو کوئی اس کو کتنا ہی نیکی کی طرف بلائے پھر اسے نیکی کی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ قرآن ہمیں عقل اور بصیرت دیتا ہے۔ جو ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارا فہم کھلتا ہے، ہماری بصیرت کھلتی ہے، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو انسان کا شعور بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی زنگ لگی ہوئی چیز پر ہم قلعی کروا لیں تو چمکدار چیز ہمیں دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ تو جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو کھرے اور کھوٹے کا فرق ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتے، پھر ہم اس کو اپنے علم کی روشنی میں اور اپنی تحقیق کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جب ہم دنیاوی چیزوں میں سے کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، اگر ہم کوئی لباس خریدنے جائیں، کوئی پھل خریدنے جائیں، اگر کوئی دکاندار کہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ پھل لے لیں، جبکہ آپ کو وہ پھل جو ہے وہ بسیدہ اور گلا سڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کی سرزنش کریں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، جو تم مجھے یہ گلا سڑا پھل دے رہے ہو میں کیوں لوں؟ تو آپ اس میں سے چن کر اپنے لیے اچھا پھل یا سبزی لیتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیاوی طور پر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے باوجود کسی کے کہنے پر۔ تو پھر ہم آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ محض ان لوگوں کے لیے جو فرقوں میں بڑھ کے کبھی ہمیں اس طرف کھینچتے ہیں اور کبھی اس طرف کھینچتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں خود اپنے لیے اللہ کے دین کو پڑھتے کہ ہم خود پڑھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے سجدوں میں جا کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے عمل میں تو وہ بات لا دے جو تجھے پسند ہے، اور مجھے شرح صدر دے دے اس نیک عمل پہ جو تجھے مطلوب ہے۔ یہی طریقہ ہے اس فتنے کے دور میں صحیح عمل کرنے کا اور صحیح رہنمائی حاصل کرنے کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ کائنات کی ملکیت کے آگے سر اطاعت خم کر دو، یعنی جو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کی اطاعت کریں اور اسی کے آگے اپنا سر جھکائیں، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن ہو جائے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسرافیل کو کہیں گے کہ اب سور پھونک دو،
کن کہیں گے اور وہ سور پھونک دیں گے، ایک برق بجے گا، ایک زوردار آواز پیدا ہوگی اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس کا ارشاد عین حق ہے۔ جس نے روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر اللہ ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهًا انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ پھر ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والدین کے دین کو نہیں مانا تھا، انہوں نے تو کھلم کھلا کہا کہ تم شرک کرتے ہو، وہ بت جنہیں تم خود بناتے ہو، جو ٹوٹ جائیں تو ان کی مرمت تم خود کرتے ہو، جو اپنی ایک جگہ سے ہل کے کہیں اور نہیں جا سکتے، تو میں ان کو خدا کیسے مانوں؟ اس دور میں وہ جہالت کا دور تھا۔ اس دور میں بھی جا کے ہم لوگوں کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا کہ ڈوب جانے والا تو خدا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کا گرویدہ نہیں ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب چمکتا ہوا چاند اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ چاند بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، یعنی ان بتوں سے میں نہیں ڈرتا، یہ تو بے جان ہیں۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ وَاسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہ اللہ نے کوئی دلیل دی ہی نہیں کہ یہ بے جان چیزیں خدا ہیں، یہ تو خود تم بنا رہے ہو، جبکہ یہ خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ نے ان کے خدا ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں دی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کیا وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ ایمان پاک لوگوں کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نشانیاں رکھیں، انہوں نے ان نشانیوں پر غور کیا اور پھر اپنے رب کو ڈھونڈا اس کی نشانیوں کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں اپنے رب کی محبت میں پورا اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طریقے سے قدردانی کی کہ ان کی ہر نسل میں نبی اور رسول بھیجا، اور آج تک ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ ان ربک حکیم علیم، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، یعنی ہر ایک کو نبوت دی، ان کو راہ ہدایت پہ رکھا۔
وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ہدایت بخشی، یعنی ان کو بھی نبوت دی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی اللہ کا دین کا علم حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا اور اپنے آنے والی نسلوں کو اللہ کے دین کا امین بنائے گا، یعنی اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی نیک نسل چھوڑے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے، وہ ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو راہ راست دکھائی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا۔ کیا ہم غور نہیں کرتے؟ آپ دنیاوی طور پر دیکھیں کہ آج سے پہلے جو لوگ اداکاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ان سے آٹوگراف لینے میں پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کے سیلیبریٹیز کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کے کانسرٹس دیکھنے جاتے ہیں، مہنگے مہنگے ٹکٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کے مختلف میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ایک نسل گزر جاتی ہے، دوسری نسل کو ان لوگوں کے نام تک نہیں پتہ ہوتے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس پر عمل کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے نام آج تک زندہ رکھے، آج تک زندہ رکھے۔ تو بات کیا ہے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، حق نہیں چھپتا، حق ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شریک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، اور وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے اور اس سے منکر نہیں ہے۔ اے نبی، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم بھی چلو، اور کہہ دو قُل لا اسألک علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ سچا داعی وہی ہے، دین کے کام کرنے والے وہی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی وجہ سے ان سے کسی اجرت، کسی بھی سیلف رسپیکٹ پروٹوکول کے لیے ان سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اپنا مداح بنائیں، گرویدہ بنائیں اور کہیں کہ لوگ ان کے آگے پیچھے پھریں، انہیں پروٹوکول دیں۔ وہ اپنا اجر صرف اللہ کے لیے ہی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط انداز لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی کو بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو۔ یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تورات اور انجیل میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دیں، اس کے حصے بنا لیے، ان کے کئی ایڈیشنز بنا دیے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ یعنی جس وقت سے یہ قرآن نازل ہوا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد، اس میں زیر زبر پیش کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنے دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی چیز ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس کے لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ والوں کو اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں تو ان کی حالت کیسی ہے، ان کا طریقہ کیسا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ الصلاۃ تنہا عن المنکر، نماز ہمیں برائیوں سے دور کرتی ہے۔ تو نماز مومن میں اور کافر میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، دلوں کا سکون ہے، جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس کی نمازیں کیسی ہیں۔ کسی شخص کی نماز اس کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ نماز جس قدر خوبصورت ہوگی اس کے دل میں ایمان اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش تم ظالموں کی اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اہل علم کا اور اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کاش کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا وقت دیکھ سکتے جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انتہائی بد شکل اور انتہائی سخت فرشتے ان کو مار مار کے ان کے جسم سے ان کی روح نکال رہے ہوں گے۔ کاش وہ اس حالت کو دیکھ پاتے جب قیامت کے دن وہ ذلت سے دوچار ہوں گے اور ان کی پیشانی کے بالوں سے کھینچ کے دروغہ جہنم ان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے۔ انسان اکیلا پیدا ہوا ہے اور اکیلا ہی اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور پیش ہوگا، اکیلا ہی قبر میں جائے گا۔ قبر میں سے 3 چیزیں انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مال، جائیداد، اولاد، لیکن قبر میں جو چیز ساتھ جائے گی وہ قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، دانی اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ پھر تم کدھر بھٹکے جاتے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے صبح وہی نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا۔ اللہ نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، آرام کا وقت آیا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں کہ ہم دنوں کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی فطرت کے نظام کو الٹا کر دیا تو کیا ہماری زندگیاں الٹی نہیں ہو گئیں کہ اولاد ہمارے ماں باپ اور ہم اپنے اولاد کے آگے بچوں کی طرح سے منمناتے پھرتے ہیں؟ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ دب اکبر اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بنایا۔ جب پچھلے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں تو سمندر اور کشتیوں میں سفر کرنے والے اسی تارے سے ڈائریکشنز لیا کرتے تھے، اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے۔ کیا ہے جائے قرار؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں چنی ہوئی ہے کہ کون سی روح کس ماں کے رحم میں ڈالی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس 3 پردوں کے اندر یعنی ماں کے رحم کے اندر بچے کی روح کو رکھا ہوتا ہے۔ وہ اس روح کا ٹھکانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بعد ازاں جان ڈالتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے اس کے مرنے کی جگہ اور اس نے زمین کے اندر کس قبر میں جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے، یعنی دونوں قرار کی جگہیں قبر اور ماں کا رحم یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مخصوص کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھائے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر ایک کی خصوصیت جدا بھی ہیں، یعنی انگور اور زیتون اگر سبز رنگ میں ہوں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات اور ان کا ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل میں آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایک بور لگتا ہے، پھر چھوٹا پھل، پھر بڑا، پھر وہ رستہ۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، پھر ہلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جب کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہی ہے، اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے، پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو پھر اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک ہے اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں، اب جو بینائی سے کام لے گا، یعنی قرآن آ گیا، ہر چیز واضح ہو گئی، ہر احکامات تم نے جان لیے، تو اب جس کے پاس بینائی آ گئی، جس کے پاس علم آ گیا، جس کو عمل کی توفیق مل گئی، تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کی ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اہم باتوں کو جس میں ہمارا نفع اور نقصان پوشیدہ ہے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں دہراتے ہیں۔ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ اللہ نے تم کو ان پر کوئی دروغہ نہیں بنایا ہے۔ انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دین کو سکھانے اور لوگوں کے درمیان معاشرت کی صحیح راہ اختیار کرنے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے، یا عزیر علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، یا کسی اور بزرگ کو مانتا ہے، تو آپ انہیں صحیح بات بتا دیں، لیکن ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ کیونکہ جب ہم ایک انگلی موڑ کر کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف مڑتی ہیں، کہ تم کسی کے بنائے ہوئے خدا کو اگر گالی دو گے یا برے الفاظ میں پکارو گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہارے رب کو بھی برے الفاظ سے نہ پکاریں، تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں دوسروں کے ادیان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن صحیح بات ہر صورت ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، یعنی جو شخص جس دین پر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم اسی طرح ان لوگوں کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب کے ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی سنت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دن اور رات میں کئی مرتبہ مسواک کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی مسواک کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ مسواک کر کے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دن اور رات میں مجموعی طور پر 20 سے زیادہ مرتبہ مسواک کی جا سکتی ہے۔ 5 نمازوں کے وقت، ان سے پہلے، اس کے بعد والوں کی سنت کے وقت، نماز چاشت کے وقت، نماز وتر کے وقت، قرآن کی قرأت کرنے سے پہلے، اسی طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اور گھر میں جب داخل ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لے کر آتے تو آپ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔